ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے بیانات کے لیے ہمارے چینل راہ اسرار کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ لیکن موت کے بارے میں ایک مغالطہ ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے۔ بالعموم اس کا بارے میں ذہنوں میں یہ خیال ہے کہ موت معدوم ہو جانے کا نام۔ چنانچہ بعض جگہ پر تو آپ اکثر و بیشتر تراجم میں بھی دیکھیں گے کہ جیسے قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے 3 رکوع میں جو آیت آئی کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، وہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ موت مقدم، حیات اس کے بعد۔ لیکن یہ کہ اس موت کے بارے میں اکثر لوگوں کا مغالطہ ہے کہ گویا کہ معدوم کے معنی میں ہم اسے لے رہے ہیں کہ تم معدوم تھے پھر تمہیں اللہ نے زندہ کیا۔ تو یہاں چونکہ اس موضوع پر کئی مرتبہ گفتگو ہو چکی ہے لیکن میں اس جگہ توجہ دلا رہا ہوں، خلق الموت والحیات، موت بھی در حقیقت مخلوق ہے، یہ ایک مثبت حقیقت ہے جس پر کہ تخلیق کا عمل گزرا، یہ موضوع ہے عمل تخلیق کا، یہ ایک مثبت وجودی حقیقت ہے۔ موت در حقیقت معدوم ہونے کا نام نہیں ہے، اس لیے کہ عدم پر تخلیق کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ عدم کو پیدا کیا کیسے جائے گا؟ عدم تو در حقیقت جو ہے وہ تخلیق کے بالکل منافی ہو جائے گی، ضد ہو جائے گی۔ لہذا جیسے زندگی ایک مثبت حقیقت ہے جس پر کہ لفظ تخلیق کا اطلاق ہو رہا ہے، ایسے ہی موت بھی ایک مثبت وجودی حقیقت ہے جس پر کہ عمل تخلیق کا اطلاق۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اب اس میں دیکھیے کہ جہاں تک اس موت کا تعلق ہے جو ہماری اس زندگی کے بعد آنے والی ہے، اس کے بارے میں تو ہمیں یقین کے ساتھ معلوم ہے کہ وہ معدوم ہونے کی بات نہیں، وہ تو ہمارے ایمان کے بنیادی آرٹیکل آف فیتھ جنہیں کہا جائے گا اس میں شامل ہے۔ اس لیے کہ موت معدوم ہونے کا نام نہیں ہے، بلکہ موت تو در حقیقت ایک کیفیت سے دوسری کیفیت کو منتقل ہونے کا نام ہے۔ آخری جو بھی ہمارا اس حصہ ہے زندگی کا، وہ حیات اخروی، وہ تو سب سے بڑی حقیقت ہے، سب سے بڑی زندگی ہی وہ ہے، لیکن یہ درمیانی وقفہ بھی معدوم ہونے کا نام نہیں ہے، بلکہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے عالم برزخ میں بھی ایک نوع کی زندگی ہے، حیات برزخی ہے۔ اس حیات برزخی کے اندر بھی انسان پر کیفیات وارد ہوں گی، جیسے کہ مشہور ہمارے ہاں اصطلاح ہے عذاب قبر، تو صرف عذاب قبر کا معاملہ نہیں ہے بلکہ ثواب قبر کا معاملہ بھی ہے۔ اس لیے کہ صحیح احادیث میں یہ موجود ہے کہ قبر جو ہے یا جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ اور یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ برزخ کا دور جو ہے یہ بھی معدوم ہو جانے کا نام نہیں ہے بہرحال، اور اس کے بعد جو اصل زندگی شروع ہوگی وہ تو ابدی زندگی ہے، اور حقیقت میں تو وہی اس قابل ہے کہ اسے زندگی قرار دیا جائے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، یقیناً وہ پچھلا گھر اور پچھلی زندگی جو ہے اصل زندگی تو ہے ہی وہ، کاش کہ انہیں معلوم ہو۔ البتہ یہ جہاں تک دو حیاتیں ہیں، حیات دنیاوی، حیات اخروی، اور ان کے درمیان میں یہ حیات برزخی، یہ تو 3 چیزیں وہ ہیں کہ جو قرآن مجید سے ابتدائی تعارف رکھنے والا شخص بھی جانتا ہے اور ہر مسلمان کے وہ ایمان کے لازمی اجزاء میں شامل ہے۔ لیکن ایک حیات اس سے پہلے، ایک موت اس سے پہلے آ چکی، یہ در حقیقت فلسفے اور حکمت قرآنی کا ذرا غامض پہلو ہے۔ مختلف مقامات پر اس کی طرف اشارات ہیں، تفاصیل اس کی آپ کو قرآن میں نہیں ملے گی، اس لیے کہ جو حکمت کے غامض مسائل ہیں انہیں قرآن مجید نے تفصیل کے ساتھ اس پر بحث نہیں کی، اس لیے کہ قرآن مجید صرف حکماء کے لیے نہیں ہے، فلاسفہ کے لیے نہیں ہے، بہت اعلیٰ عقلی صلاحیتیں رکھنے والوں کے لیے نہیں ہے، یہ عامیوں کے لیے بھی ہے، عوام کے لیے بھی ہے۔ لہذا اس میں زیادہ تر بحث کی گئی ہے تفصیل کے ساتھ انہی چیزوں پر کہ جو سب کے ذہن کی گرفت میں آ جائیں، سب کے علم کی سطح تک رسائی جو ہے ان چیزوں کی ہو جائے، اور باقی چیزیں جو ہیں کہ جو زیادہ غامض ہیں، دقیق ہیں، فلسفیانہ حقائق ہیں، ان کی طرف صرف اشارے، اس لیے کہ ان کو ظاہر بات ہے کہ ان سے دلچسپی رکھنے والے عقلاء اور حکماء ہوں گے، اور عاقلانہ اشارہ کافی ہے، عاقلوں کے لیے ظاہر بات ہے کہ اشارہ کافی ہے۔ وہ جب وہاں سے گزریں گے وہ ڈیرا لگا کر بیٹھ جائیں گے، جیسے کہ میں نے ابھی آیت آپ کو سنائی کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ معلوم ہوا 4 ادوار ہیں، ایک موت پہلے تھی، پھر اس کے بعد احیاء ہوا ہے، پھر اب یہ زندگی آئی ہے، پھر اماتہ ہوگا، پھر اس کے اوپر موت کا عمل وارد ہوگا، پھر احیاء ہوگا، اور پھر وہ زندگی ابدی ہو جائے۔ لیکن یہ مضمون جو ہے
اپنی کلائمیکس میں جو سامنے آیا ہے وہ سورہ غافر یا سورہ مومن، یہ دو نام ہیں سورہ مبارکہ کے، اس کی جو آیت ہے، اور میں نے سن 66 میں ایک مضمون لکھا تھا حقیقت زندگی کے عنوان سے، جو پہلے ہفت روزہ الاعتصام میں چھپا، پھر میثاق میں چھپا، پھر حکمت قرآن میں چھپا۔ میں بار بار، چونکہ وہ میری بہت ہی محبوب تحریروں میں سے ہے، پہلی مرتبہ اس میں نے اس آیت مبارکہ کی طرف اشارہ کیا، اور مولانا عبدالغفار حسن صاحب کا مدینہ میں اس وقت ہے، مدینہ منورہ میں یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے، وہاں سے مجھے خط آیا کہ یہ پہلی مرتبہ تم نے اشارہ کیا ہے، اور ایک بہت بڑی علمی حقیقت ہے کہ جو ہاتھ آئی ہے ان کا وہ تحسین کا خط میں نے شائع بھی کیا تھا میثاق میں، وہ آیا مبارکہ جس میں صراحت کے ساتھ دو اماتیں اور دو احیاء، اہل جہنم کی فریاد آئی ہے ان الفاظ میں کہ وہ جہنمی اللہ تعالیٰ سے فریاد کریں گے، ربنا امتنا سنتین واحییتنا سنتین فاعترفنا بذنوبنا فہل الی خروج من سبیل۔ اے رب ہمارے، تو نے ہمیں 2 مرتبہ مارا اور 2 مرتبہ جلایا۔ یہاں خاص طور پر جو نوٹ کرنے کی بات ہے وہ ہے احیاء کے معنی زندہ کرنا، اماتہ کے معنی مارنا۔ کسی شے کو مارنے کا مطلب یہ کہ پہلے وہ زندہ تھی تب اس پر اماتہ ہوگا، اور اس کے بعد پھر وہ مردہ سے اس کو زندہ کیا جاتا۔ اور وہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں جیسے یہاں ہے خلق الموت والحیات، موت کو مقدم رکھا گیا ہے حیات۔ اسی طرح وہاں کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، دونوں مرتبہ موت مقدم ہے حیات پر۔ اور اسی طرح اس آیہ مبارکہ میں ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فہل الی خروج من سبیل، رب ہمارے، تو نے ہمیں 2 مرتبہ مارا اور 2 مرتبہ زندہ کیا، تو اب ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا۔ یہ اس رکوع میں بھی وہ لفظ آیا ہے فاعترفوا بذنبہم، تو انہوں نے اعتراف کر لیا، وہ اعتراف کر لیں گے اپنے گناہ کا۔ وہاں بھی فرمایا گیا ہم نے اعتراف کر لیا اپنے گناہوں کا، فہل الی خروج من سبیل، اب یہاں سے نکلنے کے لیے بھی کوئی راستہ ہے، کوئی شکل ہے؟ یعنی اگر 4-5 ہم پر مراحل آ چکے ہیں تو پروردگار ایک مرحلہ اور، یعنی جب اس طریقے سے 2 مرتبہ اماتہ ہو چکا، 2 مرتبہ احیاء ہو چکا، تو پھر یہ کہ کوئی ایک اور شکل ہو جائے، کوئی اور مہلت مل جائے، گویا کہ دلیل کے طور پر فہل الی خروج من سبیل کی جو استدعا ہے اس کی دلیل کے طور پر یہ لایا گیا، تمہیں 2 مرتبہ ہمیں مارا، 2 مرتبہ جلایا، تو اب ایک مرتبہ اور ہمیں موقع عنایت ہو جائے۔ اب میں نے ابھی ایک لفظ کہا تھا، شاید آپ چونکے ہیں، کہ در حقیقت یہ 4 نہیں 5 ادوار ہے، اس لیے کہ پہلے اماتے سے پہلے ایک زندگی ہے، تبھی تو اماتہ ہوگا۔ تو حیات اولا، پھر اماتہ اولا ہوا ہے، پہلی موت ہوئی ہے، پھر احیاء اولا، یہ دوسری زندگی ہوئی، پھر اماتہ ثانیہ، دوسری مرتبہ کا زندہ موت کا وارد کیا جانا، اس کے بعد احیاء ثانی ہوگا، دوسری مرتبہ کا زندہ کیا جانا، اور اس کے بعد زندگی۔ گویا کہ 3 زندگیوں کے مابین 2 موتیں حائل ہیں۔ اب نوٹ کر لیجئے اس کی بات، ثابت یہ ہوا 3 زندگیوں کے مابین وقفے ہیں 2 موتوں کے، پہلی زندگی پھر موت، پھر زندگی پھر موت، پھر زندگی۔ اب اس کو نوٹ کیجئے، میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے لیکن بعض حضرات آج یہاں نئے ہیں۔ پہلی ہماری تخلیق ہوئی عالم ارواح، اس کے لیے لفظ تخلیق بھی مناسب نہیں ہے، ایجاد یا ابداع، اس لیے کہ حجت اللہ البالغہ جو بڑی مشہور معروف اور بڑی بارکۃ الآراء تصنیف ہے امام الہند شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کا ابتدائی حصہ جو ہے وہ ان کے فلسفے پر مشتمل ہے، اور پہلا باب جو ہے اس میں افعال الہی، اللہ تعالیٰ کے 3 بنیادی افعال پر بحث کی گئی۔ اللہ کے 3 کام بنیادی ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ ابداع، یعنی عدم محض سے وجود بخشنا، یہ ابداع۔ دوسرا ہے خلق، خلق یہ ہے کہ کسی شے سے کوئی شے بنا دے، یہ خلق ہے۔ اور تیسرے تدبیر، یدبر الامر من السماء الى الارض، اللہ تعالیٰ کے تمام افعال جو ہیں وہ ان 3 کیٹیگریز کے اندر فال کریں۔ 3 بڑی بڑی کیٹیگریز ہیں کہ اللہ کے تمام افعال وہ ان کے منقسم ہو جائیں گے۔ ابداع، عدم محض سے وجود بخشنا، اسی لیے میں نے کہا کہ اس کو ایجاد کہا جائے یا ابداع کہا جائے یہ صحیح لفظ ہوگا، خلق نہیں، اس لیے کہ خلق کے لفظ کا اطلاق ہوتا ہے کسی شے سے کوئی شے بننا۔ آپ نے پڑھا ہے خلق الانسان من صلصال کالفخار، پیدا کیا انسان کو، بنایا انسان کو مٹی سے، کھنکتی ہوئی مٹی، سوکھی ہوئی، سوکھا گارا،
جو सूख कर खनकने लगा। वखलक़ल जान्न मिन मारिजिन मिन नार, और जिन्नात को पैदा फरमाया उसने आग की लपट से। वखलक़ना मिनल माए कुल्ल शैइन हय्य, हमने पानी से बनाई है हर शय जो जिंदा है। मालूम हुआ खल्क के साथ जो है कोई शय मौजूद होगी कि किस शय से बनाई गई। अलबत्ता पहला मरहला जो है ईजाद और इब्दा, वो है कि जिसमें उससे पहले कोई शय नहीं थी, आदम महज से। अंग्रेजी में जिसे कहते हैं क्रिएशन एक्स निहिलो, आदम महज से क्रिएट करना, यह है ईजाद और इब्दा। फिर एक शय से दूसरी शय, दूसरी से तीसरी, फिर इम्तिजाज उनको जोड़कर बनाना, एक की शक्ल बदल देना, यह है खल्क। और इन्हीं के माबैन फिर अल्लाह ताला के अहकाम, उसके अवामिर, ये जो है उनकी तनफीज होती है, यह है तदबीर। तो ये तीन बुनियादी अफाल है। मैंने इसका जिक्र इसलिए किया कि पहली जिंदगी जो है उसके लिए लफ्ज खल्क मौजू नहीं है। वो हमारी तखलीक अव्वल जो है, वो जो तखलीक अव्वल है हमारी, वो आलम अरवाह में, और उसके लिए ईजाद व इब्दा का लफ्ज मुनासिब। उसके बाद पहली जिंदगी थी जिसमें कि वो हमने अहद किया था अलस्तु बिरब्बिकुम कालू बला। जाहिर बात है जिंदगी थी, न सिर्फ जिंदगी थी, पूरा शऊर जात मौजूद था। हमने मुआहदा किया अल्लाह के साथ। तो जब तक कि सेल्फ कॉन्शियसनेस न हो, शऊर जात न हो, मुआहदे की कोई हैसियत ही नहीं। हमेशा आप देखेंगे जब मुआहदा किया जाता है, इकरार किया जाता है, बकायदे होशो हवास में ये वादा करता हूं या मुआहदा कर रहा हूं, तो गोया के अपनी जात का पूरा शऊर होना लाजिम। हम उस शऊर जात के साथ जिंदा थे, अगरचे जिस्मों के साथ नहीं थे, सिर्फ अरवाह की शक्ल में थे। अल अरवाह जुनूदुम मुजन्नदा, वो लश्करों की सूरत में वो तमाम अरवाह थी जो अल्लाह के हुजूर में हाजिर थी। और पूछा गया अलस्तु बिरब्बिकुम कालू बला। अब ये पहली हयात है, इस पर पहला इमाता तारी हुआ, पहली मर्तबा मारा गया, यानी सुला दिया गया। उन अरवाह को किसी कोल्ड स्टोरेज के अंदर रख दिया गया। यह है मौत का वो पहला मरहला जो इस जिंदगी में आने से कबल हम गुजार आए। उसके बाद अब हो रहा है इहयाए ऊला, वो इस जिंदगी में, इस आलम में जो अंसरी है उसके अंदर जब वो रहमे मादर में एक जिस्म तैयार हुआ है, तो वो रूह को लाकर उस कोल्ड स्टोरेज से वो जो रूह मुअय्यन है उस शख्स की, उसको लाकर शामिल किया गया। और ये गोया कि इहयाए ऊला हुआ। इसके बाद ये जिंदगी दूसरी आ गई। दर हकीकत ये जिसे हम पहली जिंदगी कहते हैं, ये जिंदगी दूसरी कि जो हम इस आलम में मादी में बसर कर रहे हैं। इसमें हमारा जिस्म भी है और हमारी वो रूह भी है, जबकि पहली जिंदगी में सिर्फ अरवाह था। इसके बाद दूसरा इमाता होगा और फिर आलम बरज़ख शुरू होगा, फिर दूसरा इहया होगा और फिर हमारी आखिरी जिंदगी होगी, उखरवी जिंदगी, और वो फिर हमेशा के लिए है, अबदी। ये है दर हकीकत हयात इंसानी के मुख्तलिफ अनवार। अब इसमें जरा एक बात मैं और हिम्मत और जुर्रत करके अर्ज कर रहा हूं। इससे यह तो साबित हुआ है हमारे ईमान का जुज़्व लाजिम कि हम अबदी हैं, हमें कभी खत्म नहीं होना। इसलिए कि असल जिंदगी आखिरत की जिंदगी है और वो अबदी है। जन्नत में हो चाहे वो जहन्नम में हो, वो अबदी जिंदगी। तो मालूम यह हुआ कि हम अबदी हैं। अलबत्ता इसी का एक और खामिज पहलू यह है कि हम अजली भी हैं, हमेशा से। अब ये जरा बात आपको चौंकाने के लिए मैं कह रहा हूं, इसलिए कि हम इल्म खुदाबंदी में हमेशा से, मेरा जो भी वजूद है, मेरा तशख्खुस जो इस वक्त है, इल्म खुदाबंदी में तो हमेशा से। अल्लाह का इल्म जो है वो हादिस नहीं है। अल्लाह का इल्म उसकी जात के साथ, जैसे कि उसकी जात कदीम है, उसका इल्म भी कदीम। कोई शय जिसका वजूद इस आलम में कभी होना होगा, वो इल्म खुदाबंदी में अजल से मौजूद, जिसको कि हमारे सूफिया और हमारे मुतकल्लिमीन कहते हैं सोवर इल्मिया। इल्म खुदाबंदी में ये तमाम सूरतें पहले से मौजूद हैं। तो हमारी एक पोटेंशियल एग्जिस्टेंस जो है, पोटेंशियल है, ये बिल्कुल वजूद था हमारा इल्म खुदाबंदी में, और वो हमेशा। उसके बाद हमारा पहला वजूद आलम अरवाह में हुआ, वो हमारा वजूद खारिजी है। और उसके बाद फिर हमारा ये वजूद है जो मादी जिंदगी के साथ हो रहा है, मादी जसम के साथ हो रहा है। फिर हमारा एक और वजूद होगा, वो अबदी है। अब ये है वो चीजें जिसके बारे में मैंने अर्ज किया कि ये वो हकायक है कि जिनमें से हयात दुनियावी तो हमारे सामने की शय है, हमारे तजर्बे की शय है। हयात उखरवी वो है जिसका जानना लाजिम है अगर इस जिंदगी को दुरुस्त बसर करना है। लिहाजा इन पर तो तफसील से गुफ्तगू हुई, पूरी बहस है, पूरी शरह बस्त के साथ है। लेकिन ये इब्तदाई मराहिल जो है, ये खालिस इल्मी बातें हैं।
یہ ایک حکمت کے وہ غامض مضامین ہیں کہ جن کو قرآن مجید نے بہت ہی اشارے صرف کر دیے ہیں، اس کے علاوہ یہ کہ ان پر تفصیلی بحث نہیں کی ہے، اور خود اس کا جو سبب ہے وہ میں بیان کر چکا ہوں، اس لیے کہ یہ حکمت و فلسفہ کے جو غامض مضامین ہیں ان کا تعلق ہے حکمات سے، اور عاقلہ را اشارہ کافی سے۔ اب جو میں نے یہ اس قدر طویل جو زندگی ہے انسان کی، اس کے لیے میں نے وہ لفظ ازلی بھی استعمال کر دیا کہ پوٹینشل ایگزسٹنس ہماری جو ہے وہ تو جب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہم ہمیشہ سے موجود تھے۔ ایک تو یہ کہ علامہ اقبال کے جو نظم ہے زندگی کے عنوان سے بانگ ترام، اس میں دو شعر آج کے ہمارے اس درس کے اعتبار سے انتہائی اہم ہیں، بلکہ اسی آیت کے اعتبار سے اہم ہے۔ پہلا شعر، تو اسے پیمانہ امروز و فرداں سے نہ ناپ، جاویداں پہ ہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی۔ واقعہ یہ ہے کہ جو ان الفاظ کے اندر جو شوکت ہے، یہ اس آیہ مبارکہ کے پہلے حصے کی صحیح ترین تعبیر۔ کیا تم سال گنتے ہو 60 سال 70 سال 80 سال؟ کیا یہ زندگی ہے؟ یہ تو تمہارے ذہن کی بڑی تنگی ہے۔ بلکہ میں نے وہ حقیقت زندگی کا اپنا مضمون شروع یہاں سے کیا کہ یہ لوگ کہ جو صرف تجربہ اور شہود کے اوپر ایمان رکھنے والے ہیں، وہ تو زندگی سمجھتے بس پیدائش سے موت تک کا وقفہ، لیکن کیا یہ 30 40 50 60 سال 70 سال 80 سال، ان میں بھی پہلا حصہ گزر جاتا ہے جس میں شعور ہی نہیں، اور پھر بڑھاپا آ گیا تو کہ لا یعلم بعد علم شیئا، پھر کچھ شعور نہیں رہتا۔ بیچ کے 30 40 سال بمشکل ہے کہ جو شعور کے ہیں، تو کیا یہ کل ہماری حقیقت یہی ہے؟ اشرف المخلوقات جس کے بارے میں اللہ یہ فرمائے خلقتہ بیدی، میں نے اسے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، جس کی شان اس طریقے سے بیان کی جا رہی ہو، کیا اس کی حقیقت بس یہی ہوگی؟ اور اس میں بھی یہ کہ عمر دراز مانگ کے لائے تھے، 4 دن 2 آرزو میں کٹ گئے، 2 انتظار میں۔ واقعہ یہ ہے کہ اگر 70 برس کی زندگی بھی ہو تو 40 برس تو گزر جاتے ہیں، بے شعوری کے شروع کا اور آخر کا حصہ دونوں شامل کر لیجئے تو بیچ میں کیا ہے، وہ 2 دن کی زندگی رہ جائے گی کہ جس میں شعور ہے، حرکت ہے، ارادے ہیں، عزائم ہیں، امنگیں ہیں، آپ کچھ بناتے ہیں، بگاڑتے ہیں، کچھ کوئی چیز جو ہے وہ آپ کی زندگی کا جو اصل کہنا پروڈکٹیو پیریڈ ہے وہ تو وہی۔ تو زندگی یہ نہیں ہے، یہ زندگی بہت طویل عمل، تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہ ہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی۔ اب یہ جو جاویداں پہ ہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی، ظاہر بات ہے کہ ان حقائق کو کما حق ہو تو ان کی تعبیر ممکن ہی نہیں، بس الفاظ آئے کہ جس سے کچھ تاثر مل جائے۔ اور میں نے آج جو بات عرض کی ہے اسے پھر نوٹ کر لیجئے کہ اس میں ایک حصہ تو ہمارے ایمان کا جزو لازم ہے، یعنی ابدیت، ہمیشہ کا وجود ہے ہمارا، اسے ختم نہیں ہونا۔ وہ جنت میں ہے یا دوزخ میں ہے، اس لیے کہ ابدا خالدین فیہا ابدا، جہنمیوں کے لیے بھی آیا، اور خالدین فیہا ابدا اہل جنت کے لیے تو بے شمار جگہ پر آیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارا وجود ابدی ہے۔ البتہ پہلا حصہ جو ہے اس کے بارے میں عام لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا وجود جو ہے وہ صرف پیدائش سے، یا 9 مہینے اور ایڈ کر لیجئے کہ جو رحم مادر کے ہے، بس یہاں سے سمجھے گا۔ ایک مادہ پرست کی نگاہ اس سے آگے نہیں جائے گا۔ اس سے آگے چلیے تو قرآن مجید نے ایک حقیقت یہ منکشف کی کہ تم تو ایک اور زندگی پہلے بتا بھی آئے ہو، گزار آئے ہو، ایک زندگی ایک موت تم پر پہلے آ چکی ہے اس عالم مادی کے اندر آنے سے پہلے، اور وہ زندگی جو ہے وہ تھی جس میں کہ قول و قرار ہوا تھا لست بربکم قالوا بلا۔ اور تیسری بات میں نے عرض کی ہے، یہ بہت گہرے فلسفے کی بات ہے کہ در حقیقت اس سے بھی پہلے ہمارا ایک وجود، پوٹینشل وجود موجود تھا، علم خداوند۔ اب اس کے لیے میں علامہ اقبال کا ایک شعر آپ کو سنا رہا ہوں، فارسی کا، فلسفہ اور حکمت کے اعتبار سے بہت اونچا شعر ہے۔ بضمیرت آرمیدم تو بے جوش خود نمائی، بکنار برفگندی در آبدار خدرا۔ اللہ سے خطاب کر رہے ہیں کہ اللہ میں تو تیرے اندر، ضمیر کہتے ہیں کسی کی مخفی حقیقت، اندر کی شے، میں تیرے باطن میں بڑے آرام میں سو رہا تھا، یعنی میں تھا موجود، ایک صور علمیہ کے اعتبار سے میں تیرے علم میں تھا۔ اب تیرے علم میں تھا تو میں تھا، لیکن میں تیرے وجود مطلق میں میرا ایک وجود تھا، بالکل جیسے کہ ایک سی پی کے اندر، ایک مثال آگے دی ہے تو تشبیہ، سی پی کے اندر موتی موجود ہوتا ہے، لیکن سی پی ایک وقت تک بند رہتی ہے، موتی ظاہر نہیں ہوتا،
بضمیرت آرمیدم، تو بجوش خود نمائی، پروردگار تو نے اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے تو نے یہ کائنات بنائی، مجھے بھی بنائی۔ یہ جو اگرچہ قرآن مجید میں کوئی نص قطعی کے طور پر یہ مضمون میرے علم کی حد تک نہیں ہے، اور اس حدیث پر بھی محدثین کا تو ظاہر بات ہے کہ اس پر گفتگو ہے اور جرا ہے، لیکن یہ کہ اکثر ہمارے ہاں کے حکما اور فلسفہ اسے تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کیوں پیدا کی۔ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، میں چھپے ہوئے خزانے کے مانند تھا، میرے اندر قوت کا لاوا تھا جو کھول رہا تھا، میرے اندر خلاقی تھی، لیکن یہ کہ اسے پہچاننے والا کوئی نہیں تھا، لہذا میں نے خلق کو پیدا کیا، اس سے میری وہ قوت خلاقی اور میری وہ قوت جو ہے وہ ظاہر ہوئی۔ الباری، الخالق، المصور، یہ جو اس کی صلاحیتیں تھی، یہ جو پوٹینشیلٹیز تھی، یہ چھپی ہوئی تھی، مخفی تھی، تخلیق سے وہ ظاہر ہوئی۔ اور پھر اس تخلیق کے بعد ایک ایسی مخلوق پیدا کی گئی جس میں یہ شعور تھا کہ وہ اس کا پورا احساس اور ادراک کر سکے اور معرفت حاصل کر سکے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو پہچانوانے کے لیے کائنات تخلیق کی، اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے کائنات تخلیق فرمائی، اور اپنے آپ کو پہچانوانے کے لیے انسان کو پیدا کہ یہ معرفت کی اس کے اندر صلاحیت تھی کہ اللہ کو پہچانا۔ تو بضمیرت آرمیدم تو بجوش خود نمائی، اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے جوش میں تو نے اس کائنات کو بنایا اور مجھے بھی پیدا کیا۔ اور اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں بکنارہ برفگندی در آبدار خضرا، جیسے سیپی کے اندر وہ موتی موجود تھا، لیکن پتہ نہیں کسی کو نظر نہیں آ رہا، کون اس کی خوبصورتی کو دیکھے، کون اس کے حسن کا جو ہے اس کو اپریشیٹ کرے۔ تو اس نے اپنا منہ کھولا اور موتی کو باہر پھینکا تاکہ اس موتی کا حسن ظاہر ہو۔ تو نے بھی مجھے اپنے اندر سے نکال کر باہر ڈالا ہے۔ بضمیرت آرمیدم تو بجوش خود نمائی، بکنارہ برفگندی در آبدار خضرا، میں تو تیرے اندر کا ایک موتی ہوں، یہ تیرے اندر کا موتی ہے جس کو میں کہہ رہا ہوں۔ متکلمین نے اس کے لیے اصطلاح وضع کی ہے صور علمیہ، کائنات میں جو شے بھی خارج میں پیدا ہوئی ہے پہلے وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں موجود تھی، اور وہ اللہ کے علم میں اس کا وجود جو ہے وہ اس کا پوٹینشل ایگزسٹنس ہے۔ اس اعتبار سے میں نے آج عرض کیا ہے بات کو، اس لیے کہ اب پتہ نہیں کتنے زندگی کا کتنا حصہ بقایا ہے۔ میں اس حصے کے درس کے دوران چاہتا ہوں کہ وہ چیزیں کہ جن پر میں نے تاحال جان بوجھ کر گفتگو نہیں کی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اب ان کے بارے میں جس چیز کے بارے میں میری ایک رائے بنی ہے اور جو بھی میں نے مختلف جو گوشے ہیں ان سے حاصل کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں۔ اگرچہ مجھے اندیشہ ہے کہ چونکہ جس قسم کا یہ اجتماع ہوتا ہے اس میں بالکل نئے لوگ بھی ہوتے ہیں، ہمارے نوجوان طلبہ بھی ہوتے ہیں، اور اس قسم کے مضامین جو ہے ان کے اندر خطرہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں جن کی فہم کی سطح سے وہ بہت بالا تر ہوں، ان کے لیے وہ فتنہ نہ بن جائے۔ لیکن یہ کہ اب اور میرے پاس میں نہیں کہہ سکتا کہ کوئی موقع ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ میں ان حقائق پر بھی گفتگو کر سکوں، اس لیے میں نے آج اس قدر تفصیل سے بات کی۔ اب یہ جو میں نے عرض کیا ہے کہ 3 زندگیاں اور 2 موتیں، درمیان میں ہے یہ حیات دنیاوی، نوٹ کیجئے 5 میں نے مراحل بیان کیے، پہلی زندگی، پھر پہلی موت، دوسری زندگی، دوسری موت، پھر تیسری زندگی جو ابدی ہے۔ یہ جو درمیان کی زندگی اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ وقفے کیوں ڈالے گئے؟ یہ ہے اصل سوال۔ پہلے کوسچن پوز کیجئے کہ ایک مسلسل عمل ہے یہ زندگی، تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نناب، جاویداں پہم دواں، ہردم جواں ہے زندگی، یہ ایک مسلسل عمل ہے، تو وقفے کیوں ڈالے گئے؟ وقفے کا لفظ میں خاص طور پر استعمال کر رہا ہوں، وہ شعر میں آپ کو سن چکا ہوں۔ موت ایک زندگی کا وقفہ، یعنی آگے بڑھیں گے دم لے کے، یہ موت معدوم ہونے کا نام تو ہے ہی نہیں، یہ بھی زندگی کی ایک ایسی کیفیت ہے جس میں ہم شعور سے محروم ہو جاتے ہیں۔ شعور کے ساتھ تھے پہلی زندگی میں جب عہد کیا الست بربکم قالوا بلی، پھر وہ ارواح موجود تھی، معدوم نہیں ہو گئی معاذ اللہ، لیکن شعور نہیں تھا، سلا دی گئی، کولڈ سٹوریج کے اندر سلا دی گئی۔ پھر ہم شعور کے ساتھ اس زندگی میں آئے، پھر موت آئے گی، اور یہ موت جو ہے یہ تو کامل بے شعوری کی نہیں ہے، اس میں تو شعور رہے گا، اس لیے کہ وہ جنت کا باغیچہ ہے یا دوزخ کا گڑھا ہے، وہ شعور ہے۔ اگرچہ وہ شعور جو ہے وہ آج ہم نہیں سمجھ سکتے ہمارے اس وقت کے شعور سے، اس میں کیا فرق ہوگا، نیم شعوری کی کیفیت تو بہرحال ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہماری زندگی باشعور جو ہے وہ ابدی زندگی ہے۔ تو ان 5 میں درمیانی جو ہے حیات دنیاوی،
جو ہم سب کی جانی پہچانی ہے، ہمارے تجربے میں آ رہی ہے، ہم اسے بسط کر رہے ہیں۔ بلکہ میں بعض اوقات یہ کہا کرتا ہوں، اور یہ دوسرے رکوع میں یہ بحث آئے گی انشاءاللہ، کہ ایک تو ہے زندگی بسر کرنا، ایک ہے کہ زندگی انسان کو بسر کر رہی ہوتی، ہم خود نہیں جی رہے ہوتے، زندگی ہمیں بتا رہی ہوتی ہے، اس لیے کہ ہم نے اپنا کوئی مقصد معین کیا، نہ کوئی ہدف معین کیا، نہ کوئی نصب العین ہے، تو در حقیقت ہم جی نہیں رہے، بلکہ زندگی ہمیں گھسیٹ کر لے کر جا رہی ہے۔ یہ جیسے کہ اگلی رکوع میں آئے گا کہ ایک وہ ہے جو سیدھا چل رہا ہو، فَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَىٰ وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اوندے منہ گھسٹ رہے ہیں کچھ لوگ، صرف اپنے پیٹ کے بل گھسٹ رہے ہیں، پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، ڈال دیا تو وہ زندگی کی گاڑی چلی جا رہی ہے، وہ خود جی نہیں رہے، یہ زندگی برائے زندگی ہے، جبکہ زندگی در حقیقت کسی مقصد کے لیے ہونی چاہیے، کوئی آدرش ہو، کوئی نصب العین ہو، کوئی آئیڈیل ہو، کوئی آپ کا مقصود و مطلوب ہو، تب زندگی ہے۔ تو ایک ہے زندگی بسر کرنا، یہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہے۔ حقیقت میں زندگی بسر کرتی ہے اکثر و بیشتر لوگوں کو، وہ زندگی نہیں گزارتے، زندگی انہیں گزارتی۔ بہرحال یہ زندگی جو ہم گزار رہے ہیں، یا وہ زندگی جو ہمیں اس وقت گزار رہی ہے، بسر کر رہی ہے، اس کی غایت کیا ہے؟ یہ ہے جو دوسرا ٹکڑا اس آیہ مبارکہ کا، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ۔ انتہائی اہم ہے کہ یہ در حقیقت ایک امتحانی وقفہ، اس میں ٹیسٹنگ پیریڈ اس کو شمار کیجئے، امتحان، جیسے ایک 3 گھنٹے کا امتحان ہوتا ہے، میں بعض اوقات یہ کہا کرتا ہوں 3 گھنٹے کا امتحان، چونکہ ہر ایک شخص اس سے واقف ہے، یہ ایک 30 سال کا امتحان، فرق کچھ نہیں ہے، یہ تو کوانٹیٹیٹو معاملہ ہے، کوانٹیٹیٹو کوئی فرق نہیں ہے۔ 3 گھنٹے کا امتحان، 30 سال کا امتحان۔ 30 سال میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چاہے عمر کتنی بھی ہو، میں عرض کر چکا ہوں کہ پروڈکٹیو پیریڈ جو ہے انسان کی زندگی کا، جس میں وہ کچھ بناتا ہے یا بگاڑتا ہے، وہ در حقیقت وہ 30 سال کے لگ بھگ بنتے ہیں، 30 نہیں 40 سال ہو جائیں گے، اللہ خیر سے۔ تو یہ اس کا امتحان، یہ بہت اہم بات ہے قرآن مجید کے فکر اور فلسفے کو سمجھنے کی۔ پوری زندگی انسان کی اس امتحان ہی سے عبارت ہے۔ میں نے ایک مضمون لکھا تھا حج کی حقیقت پر، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کے حوالے سے میں نے امتحانی مراحل گنوائے۔ پہلا امتحان انسان کا اس کے شعور کا ہوتا ہے کہ آیا وہ اپنے پروردگار کو پہچانتا ہے یا نہیں، اسی عالم محسوسات میں گم ہو کر رہ جاتا ہے، یا یہ کہ اس سے اوپر ابھرتا ہے، اور وہ کھول آنکھ کمی دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ ان آیات الہیہ کے ذریعے سے اگر وہ معرفت حاصل کرتا ہے اللہ کی، تو پہلے امتحان میں پاس ہو گئے۔ اور اگر وہ اسی میں گم ہو کر رہ گیا، صرف حیوانوں کا سا دیکھنا دیکھتا رہا اور حیوانوں کا سا سننا سنتا رہا، تو گویا کہ وہ ناکام ہوا، وہ تو ضل ضلالا بعیدا، جس نے خدا کو پہچانا ہی نہیں، وہ تو پہلے ہی امتحان میں فیل۔ اب جس نے پہچان لیا، اب اس کے بعد استقامت کا امتحان آئے گا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ اب عمل کا امتحان شروع ہوگا، اللہ کا حکم ہے اس کو مانو، اللہ نے روکا ہے رکو، پھر اللہ تو اب تمہارے لیے ایک سے ایک چیلنج نیا لائے گا۔ پرائمری کا امتحان پاس کر لو گے تو مڈل ہے، پھر میٹرک ہے، پھر آگے چلے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پہلا امتحان، باپ نے گھر سے نکالا، وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ، وہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر قائم ہے۔ پہلا امتحان جو ہے عمل کا پاس کیا ہے کہ وہ باپ نے گھر سے نکال دیا۔ اس کے بعد اس سے بڑا امتحان، اب وہ نمرود کے دربار میں پیش ہو رہی ہے، لیکن ان کا صبر، ثبات، استقامت، ان کا عزم، ان کا حوصلہ قائم ہے، اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی ہے، جو مجادلہ سورہ بقرہ میں آیا ہے کہ تم اگر خدائی کے مدعی ہو تو اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے نکالتا، مغرب سے نکال کے دکھاؤ، فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ۔ تیسرا امتحان، ڈال دو اس کو آگ میں، اس کو جلا دو، بہت بڑا الاؤ بنا دیا گیا اور کھڑا کر دیا گیا، اب بھی آخری موقع ہے، باز آ جاؤ، رجوع کرنا۔ یہ امتحان، کامیاب ہوئے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عشق عقل ہے محو تماشائے لبے بام۔ چوتھا امتحان، انی مہاجر الی ربی سیہدین، گھر بار وطن کو چھوڑ کر بالکل سمجھیے ان ولڈرنس نکل گئے ہیں، اس لیے کہ اس وقت کی دنیا کا تصور کیجئے، آج سے 4-4.5 ہزار سال قبل کی دنیا، کہاں معلوم تھا کہ کہاں جا رہے ہیں، کیا حالات ہوں گے، کہاں پر ہمیں کوئی ہوٹل بنے ہوئے ملیں گے یا سرائیں ملیں گی، لیکن نکل گئے۔ پھر پوری زندگی مہاجرت میں ہے، آج یہاں ہے کل وہاں ہے۔ اور آخری امتحان جس پر کہ میں نے الفاظ لکھے ہیں کہ اس سے بڑی کامیابی اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ ممتحن پکار اٹھے
کہ वह इम्तिहान वाकईतन बड़ा कड़ा था। वो जो फरमाया गया है कि अब अपने बेटे को 100 बरस का बूढ़ा, जिसने दुआएं मांग मांग कर बेटा लिया था, और अब वो बेटा 13 बरस का हुआ है। फलम्मा बलग माहु साय, जबकि वो भाग दौड़ के काबिल हुआ है, जबकि बाजू बन गया है बूढ़े बाप का। और अच्छे अल्फाज वहां पर मेरे कलम से इस वक्त निकल गए कि वो बूढ़ा बाप देख देख कर जी रहा होगा, बेटे को जवान होता देख रहा है। मेरे मिशन का आलमबरदार, मेरे काम को आगे लेकर चलने वाला, मेरे दस्तों बाजू बनने वाला अल्लाह ने मुझे अता फरमाया है, वली अता फरमाया है, साथी अता फरमाया है। आखिरी इम्तिहान जो है, मुमतहिन के तरकश इम्तिहान में एक तीर बाकी था, और वो सबसे ज्यादा कारी तीर, जब उसमें कामयाब हुए हैं, फलम्मा अस्लमा व तल्लहु लिलजबीन वनादैनाहु या इब्राहीम क़द सद्दक़्ता रुया इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन, और उसमें फरमाया इन्ना हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन। कोई शक नहीं कि ये बहुत बड़ा इम्तिहान था, इब्राहिम तुमने सब पास कर दिया। ये हजरत इब्राहिम की शख्सियत इस एतबार से कि पूरी जिंदगी मुसलसल इम्तिहान की जिंदगी। यही वजह है कि सूरह बकरा में एक आयत में उसको समो लिया, वइज़िब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। याद करो जबकि अल्लाह ने इम्तिहान लिया, इब्तिलाब किया, आजमाया इब्राहिम को बड़े बड़े इम्तिहानात में। कलेमातिन इसलिए कि ये तफहीम के लिए है, तनकीर नकिरा का लफ्ज़, बड़े बड़े इम्तिहानात में से गुजारा। और जब वो तमाम में पूरा उतरा तब कहा इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, अब मैं तुम्हें पूरी नौ इंसानी का इमाम बना रहा। उस मकाम पर फाइज होने के लिए वो तमाम टेस्ट जो है वो पास करने पड़े हजरत इब्राहिम को अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो दर हकीकत पूरी जिंदगी इम्तिहान। यही इम्तिहान है कि जो अब आप पर दुनिया की जो कैफियत अदलती बदलती रहती है, कभी फराखी है, कभी तंगी है, कभी सेहत है, कभी बीमारी है, कभी मुफलिसी है, कभी तमंगरी है, कभी हालत खौफ है, कभी हालत अमन है, कभी अल्लाह ने छप्पर फाड़ कर कुछ दे दिया है, और कभी अचानक जो कुछ था छीन लिया। ये सब क्या है? इम्तिहान है। चुनाचे सूरतुल फज्र के अंदर जो मजमून आया है, फ़अम्मल इंसानु इज़ा मब्तलाहु रब्बुहु फ़अकरमहु व नअमहु फ़यक़ूलु रब्बी अकरमन व अम्मा इज़ा मब्तलाहु फ़क़दर अलैहि रिज़्क़हु फ़यक़ूलु रब्बी अहानन। कल्ला, इंसान का बड़ा मुगालता है, बड़े धोखे में आ जाता है जब उसका रब उसे आजमाता है। आजमाने के लिए उसे दौलत देता है, नेमतें देता है, वो समझता है मेरे रब ने मुझे इज्जत दे दी। इज्जत नहीं है, इम्तिहान है खुदा के बंदे। इसी तरीके से जब वो इम्तिहान लेता है दूसरी शक्ल में, वइज़ा मब्तलाहु फ़क़दर अलैहि रिज़्क़हु, उस पर उसके रिज़्क़ को तंग कर देता है, नाप तोल कर देने लगता है हिसाब किताब से, तो कहता है रब्बी अहानन, मेरे रब ने तो मुझे जलील कर दिया। नहीं, ये जिल्लत नहीं, वो इज्जत नहीं, ये जिल्लत नहीं। इज्जत और जिल्लत का फैसला तो क़यामत के दिन होगा। ज़ालिका यौमुत तग़ाबुन, जिसको उस दिन जिसका एहसास हो गया वो है इज्जत वाला, और जो उसको जलील हो गया और अज़ाब मुहीन के अंदर मुब्तला कर दिया गया वो जलील हो गया। बाकी इस दुनिया की जिंदगी में ये कैफियत भी इम्तिहान की है, वो कैफियत भी इम्तिहान की। तो इस पूरे के ऊपर, जिंदगी के ऊपर इसको फैलाइए कि दर हकीकत ये हयात दुनियावी जिसको हम अपनी गलत फहमी में जिंदगी कह बैठते हैं, ये जिंदगी नहीं है। ये 3 जिंदगियों में से एक जिंदगी है, बल्कि 5 जिंदगियों में से एक जिंदगी, इसलिए कि मौत भी एक तरह की जिंदगी है, बेशऊरी की जिंदगी है। दर हकीकत मौत मादूम होने का नाम तो है ही नहीं। तो 5 वक्फे हैं जिनमें ये दरमियानी वक्फा है जो हम यहां पसंद कर रहे हैं, और इसकी हैसियत एक इम्तिहानी वक्फे की है। तो मैंने जो दूसरा शेर कहा था अल्लामा इकबाल की उस नज़म में, वो उस नज़म का आखिरी शेर, कुल्ज़ुम हस्ती से तू उभरा है मानिंदे हबाब, इस जिया खाने में तेरा इम्तिहान है जिंदगी। ये इम्तिहान का एक पीरियड है। और बड़ा प्यारा एक शेर कहा है, तू उर्साए महशर में है, पेश कर गाफिल अमल कोई अगर दफ्तर में है, कि तुम समझते हो कि वो हशर जो फिर बाद में होगा, वो तो दर हकीकत हशर का ज़हूर है। असल में उर्साए महशर में हम इस वक्त, उर्सा है ये अरसा नहीं है, लम उर्सा कहते हैं मैदान। डॉक्टर इसरार अहमद साहब के बयानात के लिए हमारे चैनल राह इसरार को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुंच सकें।